ایک ٹیکنیکل سا کوشچن ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور ابھی تک وہ محفوظ ہے، ہر پہر محفوظ ہے. پھر ہے کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا آپ سے پوچھے گا اللہ نے یہ حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہیں لی ہے؟ ہم امام حضرات کو کیوں جا کے ساری حدیث کو جوائن کر کے کمبائن کر کے کمپوز کرنا پڑ گیا؟ ہاں، اچھا سوال ہے آپ کا ٹیکنیکلی طور پر. دیکھیے، محافظت کسی اور کی بنیاد پر سرٹیفیکیشن کے ساتھ کبھی نہیں کی جا سکتی. اپنی ذات سے وابستہ ملکیت کے بارے میں محافظت فرض ہے اس شخص پر جو اس کا مالک ہے. جو اس کا مالک نہیں ہے اس کی محافظت کی استدعا اس سے کر کے مدد دی جا سکتی ہے کہ آپ میری فلاں فلاں پراپرٹی کی حفاظت کرنے میں میری مدد کیجئے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن رب کریم کا اپنا قول ہے. اس رب کریم کی ذاتی پراپرٹی ہے. سمجھنے کے لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جی میں سمجھ آ رہی ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. قرآن رب کریم کی ذاتی پراپرٹی ہے. قرآن جی اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں وہ بھی رب کریم کی ذاتی پراپرٹی تھیں جو دیگر اقوام کو دی گئیں. تورات، زبور، انجیل جس کا ذکر قرآن مجید میں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں اس دنیا میں موجود رہی ہیں اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اس لیے کہ عرب اس کے علاوہ دیگر کتابوں سے واقف نہیں تھے. یاد رکھیے قرآن مجید میں جن جن چیزوں کا ذکر ہے وہ بنیادی طور پر عرب ان سے پہلے سے واقف تھے. ان کی یاد دہانی کے لیے بتایا گیا، یہ اسرٹن کرنے کے لیے کہ یہ نبی سچا ہے. اس نے تمہاری ان ساری داستانوں سے واقف نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو سب کچھ پتا ہے، اس لیے یہ سچا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ جی. تو قرآن مجید کے علاوہ بھی دیگر کتابیں اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی پراپرٹی تھیں. اللہ تعالیٰ ہی کا قول تھا، اللہ کے احکامات تھے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ تھے جو اس نے دیے. تو پرسنل چیزیں آ گئی نا. ان کو اللہ تعالیٰ نے محافظت نہیں کی، ان کی چھوڑ دیا. ان کو لوگوں کو کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کی محافظت کرو. اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی اور کی پراپرٹی کے لیے استعانت طلب کی جا سکتی ہے، اس کو مدد طلب کی جا سکتی ہے اس سے. تو انہوں نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اور چونکہ اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ جاری تھا اس لیے دیگر انبیاء آ کر دوبارہ اس کو ریوائیو کرتے تھے، دوبارہ وہی احکامات نافذ کرتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، پھر ان میں بگاڑ آتا تھا، پھر کرتے تھے. اس لیے بگاڑ آتے آتے ان کو تخریف کی جاتی تھی، ان میں خرافات اس میں رکھی جاتی تھی. تو یہ آخری کتاب جب آئی تو رب کریم نے کہا کہ یہ میرا آخری قول ہے. دس از دا لاسٹ ورڈ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ to the mankind through angel Jibreel for the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to preach them people till doomsday, قیامت کے دن تک. تو جب یہ بات آئی تو at that time Allah thought that this is my concept. Allah thought that if I'm letting it loose just like as what the previous books, it would also be gone into the tarnishing situation as those people had done in their time. تو اللہ نے یہاں اسی لیے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، خود اس کا ذمہ لیا اللہ تعالیٰ نے. اب اگلی بات آ جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں، احادیث مبارکہ کی میجر دو قسم کی تقسیمیں کی جاتی ہیں، ایک حدیث قدسی اور ایک حدیث نبوی. دونوں فار دی ایکسپلینیشن آف قرآن اینڈ انجنکشن دوز پیپل ہو آسکڈ اباؤٹ some kind of problems what they were facing at that time from the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he explained to them. ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اب جو ایکسپلینیشن کی بات آتی ہے تو یہ آ جاتی ہے the part of the prophet what was required to be played by any messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. تو وہ any messenger of Allah کا یہی کام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس نے وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے مسائل نہ بنے، حل ہوتے رہیں. ٹھیک ہے. Now the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث کی حفاظت خود کی. اللہ نے اپنے کلام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیث کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی بات پوچھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری اور صحیحین کی حدیث ہے کہ ہم تو کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو آپ ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ کے پاس تشریف لے آتے ہیں، اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کی رائے طلب کرتے ہیں، آپ کی وضاحت چاہتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کسی قسم کے حکم یا احکام کے بارے میں ہمارے بعد آنے والوں کو کیا ہوگا جب آپ ان میں موجود نہیں ہوں گے؟
وہ تو جو باتیں آپ کی سنیں گے اس میں تخریف بھی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کے پیش کر سکتے ہیں، یا ان ایکسپلینیشنز کو جو آپ نے دی ہیں ان کے بارے میں وہ اپنی مرضی بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ ایسا بندہ کوئی کرتا ہے، ہم آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں شخص اس بارے میں یہ کہہ رہا ہے، آپ فرمائیے کیا کہتے ہیں، آپ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھیے میری جو کہی ہوئی بات ہے اس کی محافظت کیا ہے؟ نمبر 1 فطرت کے خلاف نہیں ہوگی، نمبر 2 قرآنی احکامات کے خلاف نہیں ہوگی، نمبر 3 میری دیگر سنت اور میری کہی ہوئی دیگر باتوں کے خلاف نہیں ہوگی، دیگر احادیث کے خلاف نہیں ہوگی، نمبر 4 میری کوئی بات کسی کی بے وجہ مخالفت اور کسی قوم یا قبیلے کی بے وجہ حمایت کرنے والی نہیں ہوگی۔ محافظت آ گئی یا نہیں آ گئی؟ اس کے بعد اس کو کمپائل کرنے والے، یکجا کرنے والے، جمع کرنے والے جتنے کمپائلرز آف حدیث ہیں ان میں سے صحاح ستہ بڑے مشہور ہیں، ان سب نے جو کرائٹیرین اختیار کیا وہاں پر وہ کیا کیا؟ سند اور متن کا۔ اس سند اور متن کی چھلنی سے نکلنے کے بعد آنے والی حدیث کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، وہ کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو کسی قسم کی بھی غلوکاری کا شکار ہو یا اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف ہو۔ پھر اس کی جو کیٹیگریز بنا دی گئیں کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، موضوع تو ایسی ہے کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، پھر اس کے بعد عزیز ہے، پھر متواتر ہے، پھر مشہور ہے، پھر احد ہے، یہ بہت ساری قسمیں ہیں اس کی۔ اب وہ کیٹیگریز میں آ کر بھی جہاں کہیں تھوڑی سی جھول نظر آئی تو اس کے لیے کیٹیگری الگ کر دی، سیپریٹ کر دیا، متن صحیح ہے اس کا، متن مین ٹیکسٹ آف دیٹ ون، دیٹ از ناٹ اگینسٹ قرآن، دیٹ از ناٹ کنٹریری ٹو the injunctions of Quran, that is not against any other hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his practices, that is not against any kind of nature, not against, it is not favoring anyone unwantedly, it is not condemning someone unwantedly. So this is the criterion, this is the preservation of hadith by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. تو وہ کر لی، اللہ نے اپنی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کر لی، اتنے فلٹرز لگے ہیں ان سے نکل کے سب چیزیں ہم تک پہنچی ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے حدیث کی محافظت کی ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی۔ مثلا میری پراپرٹی ہے، میں کسی کی مدد لے سکتا ہوں تو مدد تو انبیاء کو ہر وقت ہی اللہ کی حاصل ہوتی ہے۔ سر ایک جنرل نالج کا میرا ابھی ذہن میں ایک کوشچن آ رہا ہے کہ نبی پاک کی وصال کے بعد کتنے عرصے کے بعد یہ کمپائلیشن ہے اور تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع ہو گئی تھی بھائی، 7 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے خود کتابت شروع کی، بلکہ 6 ہجری میں اس وقت صلح حدیبیہ ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ادر دین قرآن کی انسکرپشن شروع کی۔ جی یعنی قرآن مجید کی تحریر محررانہ انداز میں، اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی تحریر 6 ہجری میں کی، جب آپ نے صلح حدیبیہ کیا تو وہاں پر ایک تحریر ہوئی جس تحریر کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کے علاوہ کوئی تحریر تھی۔ 7 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایون دو کی دیگر صحابہ میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کافرین جتنے تھے، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور تمام عشرہ مبشرہ، سارے ان کے پاس اپنی پرسنل ڈائریز ہوتی تھیں جسے وہ لوگ مسندات کہتے تھے۔ مین کی پرسنل ڈائری، ہماری پرسنل ڈائری۔ انصاری صحابیوں میں سے ایک کثیر تعداد ہے جن کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث کی موجود تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی تھی دیگر نوجوان صحابہ کے ساتھ کہ آپ میری احادیث کو اپنے ہاں تحریر کر سکتے ہو۔ سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کا وزٹ کیا تو دیکھا تو پورا ایک کمرہ بھرا ہوا ہے اوپر سے نیچے ترتیب، کیونکہ مٹیریل بڑا بڑا ہوتا تھا اس زمانے میں جس پہ لکھا جاتا تھا۔ تو پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حدیث حکم یا رسول اللہ، یہ آپ کی فرمائی ہوئی باتیں، فرمودات ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آگ لگا دو، جلا دو۔ ساری جلا دی گئی، جلا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مہینہ 1.5 مہینے کے بعد پھر بلایا اور اسے کہا کہ میں نے اس لیے جلوائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ قرآن کے مقابل میری باتوں کو اہمیت دینا شروع کر دیں۔ لیکن پھر ساتھ ہی کہا کہ نہیں، اب میں نے اس مہینے کے دوران یا اس وقت کے دوران لوگوں کی رائے میں نے معلوم کی ہے تو مجھے لوگوں کے اندر پختگی نظر آ رہی ہے، ذہنی پختگی۔ اب یہ اس قابل ہیں کہ میری احادیث کو قرآن مجید سے الگ سمجھ سکیں۔ فرمایا اب تحریر کرو۔ کم از کم لگ بھگ 27 سے 28 چھوٹی چھوٹی کتابیں حدیث کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ترتیب پا چکی تھیں، اور 17 قرآن مجید تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود سے کمپائل ہو چکے تھے، مکمل پورے قرآن۔ ٹھیک ہے۔ اب حدیث کی کمپائلیشن کی جو پوری ہسٹری ہے اس میں سے 4 پیریڈز گنے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا پیریڈ کون سا ہے؟
ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 से 28 किताबें अहादीस की, छोटी छोटी मुस्नदात, पर्सनल डायरीज की सूरत में। जी जी। अब देखें, अहादीस हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सुपुर्द की कि ये मेरी अहादीस हैं, इसको अपने तौर पर। और उसके बाद सहीफ़ा सादका के नाम से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने सबसे पहली किताब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की 2210 अहादीस की वो उन्होंने इकट्ठी की। फिर इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद की मैं बात करता हूँ, तो वो पीरियड है हमारा पूरा 11 हिजरी से लेकर 100 तक। इस दौरान नॉट लेस देन उस ज़माने में कोई 150 से ज़्यादा छोटी मोटी अहादीस की किताबें कंपाइल हो चुकी थीं। 27-28 मैंने अर्ज़ किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी में। ठीक हो गया। उसके बाद अगला पीरियड 101 से लेकर 200 तक, तो ये मुस्नदात का है, जिसमें मुस्नद अहमद बिन हम्बल बड़ी मशहूर किताब, और इसके अलावा फिर मुसलसल चलती रही। ये सारी मुस्नदात का पीरियड है। हम जिस शाह सित्ता की बात करते हैं 201 हिजरी से लेकर 300 हिजरी तक का पीरियड, ये जो पीरियड है, इस पीरियड में मुसन्निफ़ात इस दुनिया में आई। मुसन्निफ़ात, उससे पहले मुस्नदात थी। सनद के हिसाब से अहादीस को मुजतमे करना, जमा करना। मसलन आप मेरे ज़्यादा करीब हैं, तो आपने जो कुछ कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो कुछ देखा उसके बारे में आपको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी और टॉप पर उन्होंने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को रखा। फिर आपकी तमाम अज़वाज मुतहरात को, फिर सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा को, फिर उसके बाद चारों खुलफ़ाए राशिदीन को, फिर उसके बाद उसी तरह अशरा मुबशरा को, फिर अकाबिर सहाबा को, और उसके बाद आने वालों को। इस तरह अगर एक बंदे ने नमाज के बारे में दरियाफ़्त करना है उस मुस्नदात में से कि नमाज क्या थी या किस तरीके से अदा की जाए, उसके अहकामात क्या हैं, तो उसको पूरी किताब अलफ से लेकर ये तक सारी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद जाकर सब में से इकट्ठा करेगा। ओके, ये थी मुस्नदात। ओके, टफ इट वाज टू रिसर्च। ठीक ठीक। अब आ गया 201 से लेकर 300 तक का पीरियड, जिसमें बड़े बड़े हमारे जितने भी हैं अकाबिरीन हदीस के कंपाइलर्स जिनको कहते हैं, इसमें मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी आ गया। उसके बाद आ गया हमारे पास इमाम मुस्लिम आ गया। इसके बाद इमाम अबी दाऊद आ गया। यानी ये 6 के 6 जितने हमारे पास आए, ये उसके बाद आए। और इन लोगों ने मुसन्निफात में तब्दील किया, यानी उन्होंने सिन्फ में रख दिया। सिन्फ का मतलब क्या है, यानी चैप्टर वाइज रख, फहरिस्त बनाई सबकी, चैप्टर वाइज रख लिया। हम कहते हैं ना द बुक हैज इंडेक्स, लुक इनटू द इंडेक्स फॉर द रेलेवेंट चैप्टर। तो इंडेक्स बना दिया। ठीक। इसलिए हदीस का ये नहीं है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी और बाद में लोगों ने इसको किया और उसमें कोई तखरीफ कर ली। किसी की जुर्रत है कर सके। बहुत सारे लोगों ने की भी, लेकिन वो पकड़े गए, और पकड़ने के बाद उनको फहरिस्त बनाई। इमाम मुस्लिम ने मोर देन 200 से ज़्यादा लोगों की फहरिस्त बनाकर उन्होंने पूरी एक किताब, एक मुजल्लद उसके ऊपर बनाई है कि ये काज़िब हैं, झूठे हैं ये लोग। और क्राइटेरिया क्या था, वही कुरान, हदीस और मेरी सुन्नत के ख़िलाफ़ और नेचर के ख़िलाफ़ और किसी की हिमायत और किसी फिल्टर से निकालने के बाद।